السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احباب نے فرمایا کہ گندے اثرات، میں روحانی اثرات کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں جادو کی بات نہیں کر رہا، صحیح ہے، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اور گندے اثرات اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت ایک گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، ٹھیک ہے، مرد کو اپنے اگینسٹ پول کی طرف سے، عورت کو اپنے اگینسٹ پول کی طرف سے، ٹھیک ہے، دو پول ہوتے ہیں نا، ساؤتھ پول نارتھ پول، اس اعتبار سے۔ اور اسی طرح دماغ میں ہر وقت اتنی گندے خیالات بسے رہتے ہیں کہ ایون کہ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر بھی یہ خیالات جان نہیں چھوڑتے، میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں جناب علی گیتا رامائن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جناب علی پھر بھی یہ خیالات نہیں نکل رہے ہوتے۔ تو ایسی صورتوں میں جناب علی جب گندے خیالات کا ہجوم بڑھ جائے تو یہ گندے اثرات ہیں، صرف گندے اثرات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہ جادو کی بات کر رہا ہوں، نہ بندش کی، نہ رکاوٹ کی، نہ جنات کی، ٹھیک ہے، صرف گندے اثرات، یعنی کہ خیال میں گندگی بہت زیادہ ہے۔ ایون کہ رات کو جب بھی سوتے ہیں تو اس میں بھی گندے خیالات، گندی ویڈیوز اتنی نظر آتی ہیں کہ صبح یخ سردی میں برف والے پانی سے فجر سے پہلے نہانا پڑتا ہے نا۔ رات کو تو آپ نے جو بھی مزے لے لیے دماغ نے آپ کے، لیکن صبح جسم کو تو سزا دے گا یہ، پھر فجر کو تو نہاؤ گے بھائی، ہے نا۔ تو ہر گھر میں تو نہیں ہوتا نا گیزر، کہیں ٹھنڈے پانی سے بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہاں جی، ہم کشمیر میں تھے تو وہاں جو نہر تھی نا، نہر، وہ صبح فجر کے ٹائم نا برف ہو گئی ہوتی تھی، جناب علی برف کو مگے سے توڑ کے پھر اس کے پانی سے نہاتے تھے۔ سوچو سردیوں میں، بدترین سردی میں نہانا، تو فجر کو تو مسلمان نہائے گا نا، جمعے کے دن تو نہائے گا، عام دن میں نہاؤ نہیں نہاؤ، اسی طرح پاک ہونے کے لیے بھی نہائے گا، نہانا تو پڑے گا فجر کو۔ تو یہ جو گندے خیالات ہیں، نیگیٹیوٹی تھنگ ہے اور گندی سوچیں ہیں، اس سے نجات کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا روحانی علاج نہیں ہے، یہ جنات کا علاج نہیں ہے، یہ جادو کا علاج نہیں ہے، اس پر میں ویڈیو ماضی میں بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ گندی فیلنگز پہ، گندے خیالات پہ کی جو اگر کاٹ کرنی ہے تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ پیلے والے موتی چور کے لڈو ہوتے ہیں، اچھا جن ملک میں نہ ہوتے ہیں وہ اپنے قریب میں کسی معالج سے رابطہ کریں، جس ملک میں ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ موتی چور کے لڈو، پیلے لڈو نہیں تو بیسن والے بھی کام کرتے ہیں، لیکن موتی چور کے لڈو میں ایک آدھ رنگ بھی ہوتے ہیں نا، لال نیلا، لال ہرا پنک، دانے بھی اس میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا ایک ملٹی دشا میں کام کرتے ہیں، اس کی دشا بڑھ جاتی ہے۔ تو موتی چور کے جو لڈو ہیں پیلے والے، وہ جناب کو والی کسی بھی یہ صدقے کی کیفیت ہے، علاج بہت ہیں، اصل علاج جو ہے وہ تو قرآن حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن حدیث میں اصل علاج ہے۔ میں تو ایک نارمل ٹیکنیک کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بڑی بات نہیں کر رہا۔ بڑا علاج، سب سے بڑا علاج قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہی بڑے علاج ہیں۔ تو میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، بڑی چیزیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، تو اس چھوٹی سی بات کے لیے عرض یہ ہے کہ کسی بھی منگل والے دن، ٹھیک ہے نا، 8 موتی چور کے لڈو لے لیں۔ کتنے؟ 8، 5 and 3، 8 کسی بھی ٹائم لے لیں، صبح لے لیں، دوپہر کو لے لیں، شام ہونے سے پہلے لے لیں، دوپہر کو لے لیں تو اچھا 12 بجے لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 8 موتی چور کے لڈو لے کے آپ کسی بھی کھلی جگہ چلے جائیے، اور کھلی جگہ جہاں یقیناً چیل کوے ہوں، ٹھیک ہے، تو کھلی جگہ جناب علی جا کے ایک لڈو آپ نے لیا اور سر سے 8 دفعہ وار کے اینٹی کلاک، کوئی بھی چیز اگر کھلتی ہے نا ڈھکن، تو وہ اینٹی کلاک کھلتا ہے۔ اپنی زندگی کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہو نا، تو وہاں بھی اینٹی کلاک چکر کاٹتے ہو، کھل رہے ہو، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کو اینٹی کلاک گھمانا ہے 8 مرتبہ، ٹھیک ہے، گھما کے لڈو کے 2 ٹکڑے کریں، سامنے کسی اخبار پہ، کسی کاغذ پہ رکھ دیں، ذرا آگے دور جا کے رکھ کے پھر واپس آ جائیں۔ کوے کھا لیں گے اس کو، ہو سکتا ہے چیل بھی کھا لے، آپ کا نصیب اچھا ہے تو چیل بھی کھا لے گی، نہیں تو کوے کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک لڈو آپ نے 8 مرتبہ گھمایا، اور سامنے جا کے کوئی کاغذ واغذ آپ نے پہلے سے بچھا لیا، اخبار جو بھی ہے، اور اس میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس میں کوے آ جائیں گے، اس کو کھا لیں گے۔ اور ڈالتے وقت صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ میری جان کا صدقہ،
ٹھیک ہے، آپ کی جان میں بہت ساری چیزیں چمٹی ہوئی ہیں. ہاں جی، وہ والی نہیں جو چمٹی ہوئی ہیں فیس بک اور واٹس ایپ پہ، وہ کچھ ایسی چیزیں چمٹی ہوئی ہیں جو انویزیبل ہے، نظر نہیں آ رہی اثرات کے اعتبار سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ایک چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نیگیٹو تھنک ہے، یہ ایک ایپس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے غلطی سے آپ کے موبائل میں، آپ کی باڈی میں. یہ ایپس جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کا، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، یہ ان انسٹال ہو جائے گا اس طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان انسٹالیشن کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ایک منگل کو عام طور پر کافی ہوتا ہے. لیکن کوئی کمی رہ گئی، اطمینان بخشی کی کیفیت نہیں ہے، تو بے شک دوسرے منگل کو بھی کر لیں، ہمت حوصلہ ہے تو بے شک تیسرے منگل کو بھی کر کے آ جائے. اس میں چاند کی کوئی قید نہیں ہے، چاند جو ہے اماوس والا ہو یا پورن ماشی والا، یعنی کہ چاند شروع سے 15 کا ہو نو پرابلم، اور 16 سے اماوس کا ہو، آخری تاریخ کا ہو، نو پرابلم. اس میں چاند کی قید نہیں ہے، دن کی قید ہے کہ منگل کا دن ہو. ٹھیک ہے، 11 بجے چلے گئے صبح، یا 12 بجے چلے گئے، 1 بجے چلے گئے. ٹھیک ہے، 11 سے 1 کے درمیان چلے گئے، 8 لڈو لے گئے، 1 لڈو اٹھایا، 8 مرتبہ سر سے اینٹی کلاک گھمایا اور جناب 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیا. یہ صدقے کی ہزاروں کروڑوں قسموں میں سے ایک صدقے کی ایک قسم ہے، اور رکھتے وقت آپ نے نیت کر لی کہ میری جان کا صدقہ. ٹھیک ہے جی، تو یقین کیجئے کہ آپ بہت بڑی نیگیٹیوٹی سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو بھی سوچیں گے اچھا سوچیں گے. اور آپ عبادت کر رہے ہوں گے، پوجا کر رہے ہوں گے تو اچھی عبادت کر رہے ہوں گے، اچھی پوجا کر رہے ہوں گے. آپ سو رہے ہوں گے تو بڑے حالت امن میں پاک صاف خیالات کے ساتھ سو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح سو جائیں گے، حالت امن میں سوئیں گے اور پرسکون نیند سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو عجیب عجیب سی ویڈیو دماغ میں چلتی تھی نا، جن کا رات کو سوئچ آن کرنا ہوتا تھا، ساؤنڈ والیوم کم کرنا ہوتا تھا، وہ ویڈیو چلنی دماغ میں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، آپ بہت اچھے بچے ہو جائیں گے، بہت پاک پوتر سوچ ہو جائے گی. اور یقین کیجئے کہ جب تک یہ پاک پوتر سوچ نہ ہو، نہ تو ہماری عبادات کام کرتی ہیں، نہ ذکر و عبادات اچھی فریکوینسی پر آگے سفر کرتے ہیں، اور نہ دعا اچھی فریکوینسی پر آگے جا پاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے اچھے کام کرنے کے لیے، پازیٹیو کام کرنے کے لیے، روح کو انرجائز کرنے کے لیے جو ہے اس نیگیٹیوٹی کا خاتمہ بہت ضروری ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب کو میں نے یہ بتایا، کافی لوگوں کو بتا رہا ہوں زندگی میں، ایک صاحب کو میں نے بتایا تو کہنے لگا یار میں نے تو 3 منگل کر لیا، مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو میں عجیب سے چکر میں پڑ گیا کہ 3 منگل کر کے آگے فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو. اتنی دیر میں نے پھر اپنی سرچنگ چلائی، تو میری سرچنگ میں جواب کچھ اور آیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب غسل کا طریقہ پتہ ہے آپ کو، غسل کے فرائض معلوم ہے؟ تو اس بیان سے پتہ چلا کہ ان کو غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم تھے. تو بھائی اللہ والو، ایسے کیسے انسانیت پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ اپنے قریب کے علماء حضرات سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے نا، اپنے قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے رابطہ کریں، ان سے رابطے میں رہو، ورنہ انسانیت کیسے داخل ہوگی، روح کیسے انرجائز ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو ان سے آپ غسل کا طریقہ پوچھ لیں، اپنے فرقے کے مفتی صاحبان سے آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تو غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوں گے تو عبادات کیا کام کرے گی، نیگیٹیوٹی سے کیسے نکلو گے. ٹھیک ہے جی، تو غسل کے فرائض معلوم کر لیجئے گا، اپنی زندگی آسان کر لیجئے گا، اور زندگی بہت اچھی ہو جائے. یہ صدقہ کر کے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.